بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بستر پر آرام فرماتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پر سو جاتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹ جاتے۔ چارپائی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا ہے، کبھی چارپائی پر بغیر کچھ بچھائے لیٹ جاتے اور کبھی کالی چادر چارپائی پر بچھا کر اس پر آرام فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ تھا۔ ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ٹاٹ کو دوہرا کر کے بچھایا کرتی تھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچا کہ اس ٹاٹ کو دوہرا کرنے کی بجائے اس میں 4 تہیں لگا دی جائیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبتاً آرام محسوس ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کی 4 تہیں لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آرام فرمایا، اور جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس قسم کا بستر بچھایا ہوا تھا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی ٹاٹ ہی تھا، البتہ اس کو دوہرا کرنے کے بجائے اس کو 4 تہیں لگائی گئی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر کو پہلی حالت پر لوٹاؤ، کیونکہ اس کی نرمی نے مجھے رات کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اب اندازہ لگائیں کہ ٹاٹ کو اگر 4 تہیں لگا دی جائیں تو اس میں کتنی نرمی پیدا ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ اتنی نرمی بھی بستر میں نہ ہو کہ رات کو اٹھنے میں اور نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کرنے کے لیے لیٹتے تو دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے اور یہ دعا پڑھتے، بِاسْمِكَ اللہم اموت و احیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جمع فرماتے اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص، یہ 3 سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور اس کے بعد اپنے سر مبارک سے شروع کر کے چہرے سے ہوتے ہوئے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ رات کے اول حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور اگر کبھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تو یہ دعا پڑھا کرتے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم انی استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ آپ پاک ہیں، یا اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور آپ سے آپ کی رحمت طلب کرتا ہوں، مجھے علم میں اضافہ عطا فرمائیے اور میرے دل میں ہدایت کے بعد ٹیڑھا پن پیدا مت فرمائیے، مجھے اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ خوب عطا کرنے والے ہیں۔ اور جب صبح آپ اٹھا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ رات کے اول حصے میں آرام فرماتے اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بہت زیادہ نرم و نازک بستروں کی تلاش کی بجائے انسان کو جفاکش ہونا چاہیے۔
نرم و نازک بستروں پر سونا منع نہیں ہے، لیکن زیادہ تکلف کر کے تعیشات اور آرام کی تلاش یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس حد تک ممکن ہو ایک مومن کو رات کی نماز یعنی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ رات کے اول حصے میں سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی تہجد کے لیے بیدار ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پر فجر کی نماز کے لیے بروقت بیداری تقریباً یقینی ہو جاتی ہے، اور تیسرے نمبر پر انسان کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔